کرسی ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور مردوں کا حق عورتوں پر جتنا ہے جتنا کہ شرع کے مطابق، اور عورتوں کا حق بھی مردوں پر اتنا ہے جتنا اس کا حق ادا کرنا مرد کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ النکاح من سنتی، ہر انسان جانتا ہے کہ نکاح سنت ہے، ہر انسان جانتا ہے۔ جو پڑھائی نہیں کیا ہے وہ بھی سن کے جان جاتا ہے کہ نکاح سنت ہے، لیکن بعض اوقات ایسے بھی آتے ہیں جس وقت نکاح آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، تو کیسے کس وقت فرض قرار دیا گیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تنہائی میں صرف ایک لڑکا اور ایک لڑکی تنہائی میں ہو اور اسے اندیشہ ہے کہ زنا ہو جائے، اسے اندیشہ ہے کہ زنا ہو جائے گا، ایسے وقت میں نکاح فوری طور پر پڑھنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اور جو ماں باپ اپنے بیٹے کی شادی ایسے عمر میں کرتا ہے جس عمر میں اس کا شہزادہ زنا کی طرف اس لڑکی کا ذہن نہیں جاتا ہے، ایسی عمر میں اگر اس کو نکاح کر دی جائے تو ایسے نکاح کو سنت قرار دیا گیا ہے۔ اور شادی ایک نام جو ہے بولنے میں بہت آسان ہے، سننے میں بڑا پیارا لگتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف شادی ایک خوشی کا جو مقام، خوشی کا جو محل جو ہمارے اور آپ کے درمیان جو آتا ہے، یہ زندگی میں صرف ایک بار آتا ہے، اور ایسے بارات آنا ایسے بارات جانا زندگی میں اس طرح بالخصوص ہر انسان کی لائف میں ایک بار ضرور آتا ہے، لیکن بہت سارے مرد حضرات 2-3 نکاح کر لیتے ہیں، خوشی کی بات، اچھی بات ہے، کوئی حرج کو منع نہیں ہے، لیکن اگر آپ 2 نکاح کر لیں تو دونوں کو اوپر حق برابر آپ کو دینا، دونوں کو حق برابر ادا کرنا ہے۔ اگر ایک کو پورا حق ادا کر رہے ہیں دوسرے کا نہیں کر رہے ہیں تو آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ کیوں؟ یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ ایک ہوتا ہے حقوق اللہ، دوسرا ہوتا ہے حقوق العباد۔ 4 لفظوں میں آپ کو بتاتا چلوں، حقوق اللہ کیا ہوتا ہے؟ رب کے بارگاہ میں نماز پڑھنا، وہ رب کا حق ہے، رب کے نام سے کسی کو خیرات دے دینا، یہ حقوق اللہ ہے۔ رب نے جو چیز ہمیں بتایا اس کو ہم نے عمل کیا، وہ حقوق اللہ ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھو گے تو رب معاف کر سکتا ہے، اگر قرآن نہیں پڑھو گے تو رب معاف کر سکتا ہے۔ جیسے کہ علم دین فرض قرار دیا گیا ہے، علم دین حاصل نہیں کرو گے تو رب معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اگر اپنے بھائی کا حق صحیح طور پر ادا نہیں کرے گا، یا کوئی شخص اپنی شریک حیات یعنی کہ وہ اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرے گا، تو جب تک وہ بندہ یا بندی معاف نہ کر دے رب معاف نہیں کرنے والا ہے۔ یہ حقوق العباد کا مسئلہ بہت خطرناک ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، شادی جب لڑکے کی جب ہوتی ہے یا کسی لڑکی کی ہوتی ہے، اس وقت عمر تھوڑی کم ہوتی ہے، تجربے کم ہوتے ہیں، خوشی کا عالم ہوتا ہے، لیکن اس وقت ذہن میں یہ بات گردش نہیں کرتی ہے کہ شادی کے بعد کیا ہونے والا ہے، آگے ہماری زندگی کیسے کٹنے والی ہے، آگے ہماری زندگی کیسے کٹنے والی ہے، آگے ہماری لائف کیسے ہو جائے گی۔ نہیں میرے نوجوانوں میں
آپ کو بتاتا چلو، اگر کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے، اگر اس کے سر پہ اگر صحرا سجایا جاتا ہے، وہ خوشی کے عالم میں تو سجایا جاتا ہے، لیکن وہ صحرا جو ہے کسی شوق کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ صحیح طور پر جو ہے جو لڑکوں کے اوپر جو صحرا باندھا جاتا ہے وہ کسی خوشی کے عالم میں تو باندھا جاتا ہے، لیکن کسی خوشی کے نام سے نہیں، بلکہ اس لڑکے کے اوپر جو باندھا گیا ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں، بلکہ وہ ایک باپ کی شہزادی کو جو لے کے آ رہا ہے اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے باندھا گیا ہے۔ جی خوبصورت لگتے ضرور انسان صحرا باندھنے کے بعد، بہت خوبصورت لگتے ماشاءاللہ، شادی ہوتی ہے انسان بہت خوبصورت لگتا ہے، چہرے پہ نور آ جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک عبادت ایک نیک کام کرنے جا رہا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے اور چہرہ بہت کھلا کے مسکرا کے انسان جو ہے خوش رہتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ لیکن وہ جو سر پہ جو تاج باندھا جاتا ہے وہ دکھنے کے لیے نہیں، اچھے دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ ذمہ داری کا تاج باندھا جاتا ہے۔ جتنے بھی نوجوان یہاں بیٹھے ہیں اور جتنے بھی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سب کو بتانا چاہتا ہوں جن کی شادی ہو چکی ہے، میں ان سے بالخصوص کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے ساتھ اور آپ کے پاس جو ہے آپ کی شریک حیات ہے، آپ کی اہلیہ ہے، تو اس کا حق جو آپ کے اوپر ہے جسے ادا کرنا آپ کے اوپر جو فرض قرار دیا گیا ہے، آپ اس کے حق کو جو ہے صحیح طور پر ہمیشہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو شادی کے بعد جو ہے وہ اپنے شریک حیات کے اوپر ظلم کرنے لگتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ شادی کر کے جب کسی کی بیٹی کو لاتے ہیں وہ اپنے گھر کی ملکیت نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ وہ سوچتے ہیں یہ کسی پرایا گھر کے لڑکے کو ہم نے لایا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں ہم نے کسی کی بیٹی سے نکاح کیا ہے تو ہم نے اس کو پر احسان کیا ہے۔ نہیں نوجوانوں، اگر ہم نے کسی لڑکی سے نکاح کیا تو ہم نے احسان اس کے اوپر بالخصوص نہیں کیا، بلکہ ایک لڑکے کو اس کا باپ جو ہے بچپن سے لے کے جوانی تک پالتا ہے، بچپن سے لے کے جوانی تک پوستا ہے، اسے ایجوکیشن دیتا ہے، اسے تربیت دیتا ہے، اسے تعلیم دیتا ہے، اسے جو زندگی گزارنے کی جو ہے صحیح طریقہ بتاتا ہے۔ وہ ایک ماں اور باپ جو ہے وہ ماں اور باپ اپنے شہزادی یعنی کہ اپنے دل کے ٹکڑے کو جو ہے ایک لڑکی کے حوالے کر دیتی ہے، کیا سوچ کر کے یہ میرے شہزادی کا خیال رکھے گا، یہ میرے شہزادی کا دھیان رکھے گا، یہ کبھی ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ